شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم۔ الفاظ زندگی ٹی وی میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ آج کل کا جو دور چل رہا ہے اس میں کوئی کسی کا احساس نہیں کرتا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، کوئی کسی کا لحاظ نہیں کرتا کہ اس کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے۔ آج کل ایسا وقت گزر رہا ہے کہ کئی لوگوں کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ ایک زمانہ ہمارے پر ایسا گزرا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا احساس کیا کرتے تھے۔ یہ بغداد کی کہانی ہے۔ ایک شخص صرف یہ دیکھنے کے لیے آیا کہ ان لوگوں نے اتنی عزت کیسے پائی ہے، تو اس نے ایک ہوٹل میں کھانا کھایا۔ وہ مسلمان نہیں تھا، اس کے سامنے ٹیبل پہ ایک مسلمان بندہ بیٹھا تھا، تو اس نے یہ دیکھا کہ یہ شخص جو سامنے بیٹھا ہے یہ میرے شہر سے تعلق نہیں رکھتا ہے، یہ کوئی باہری بندہ ہے۔ خیر کاؤنٹر پہ جا کے اس کا بل دیا۔ جب اس صاحب نے کھانا کھا لیا، جا کے اس کاؤنٹر والے کو پیسے دینے لگا تو اس نے کہا آپ کا جو رقم ہے وہ جمع ہو چکی ہے۔ کہا یہاں تو کوئی میرے کو جانتا نہیں، میں تو اجنبی ہوں۔ کہا ایسا ہی ہے، ایک مسلمان تھا، اس نے آپ کا رقم جمع کروائی اور چلے گئے۔ رکا اس لیے نہیں کہ آپ اس کو شکریہ ادا کریں گے، اس نے یہ بھی مناسب نہ سمجھا کہ یہ کئی نفس کی غذا نہ بن جائے۔ وہ اس بات سے بہت متاثر ہوا اور پھر وہ ایک دکان پہ گیا، اس کو کوئی فلاں چیز خریدنی تھی، تو اس نے کہا یہ میرے کو چاہیے، تو قیمت طے ہوئی۔ تو اس دکاندار نے اس سے کیا کہا، تو وہ دکاندار اس سے کہتا ہے بھائی اسی معیار میں اسی قیمت پہ یہی چیز آپ کو وہ سامنے والی دکان سے خرید لو، تو آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وہ سامنے دکان پہ گیا، اس نے وہ چیز خریدی، تو وہ چیزیں خرید کر نکل ہی رہا تھا، تو اس نے سوچا اس دکاندار نے مجھے اس دکان پہ کیوں بھیجا، یہ خود بھی تو نفع لے سکتا تھا، فائدہ تو اسے ہی ہونا تھا۔ تو وہ دوبارہ اس دکاندار کے پاس گیا، بھائی وہی معیار ہے، وہی قیمت ہے، تو اس کے پاس بھیجنے کا تیرا مقصد کیا تھا؟ تو اس نے کہا بھائی صبح سے لے کے اب تک میرے پاس بہت گاہک آئے ہیں، تو میں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے روٹی جمع کر لی۔ تو اس نے کہا وہ سامنے جو بھائی ہے صبح سے لے کے اس کے پاس ابھی تک کوئی گراہک نہیں آیا، تو میری خواہش یہ تھی کہ آپ اس سے جا کے خرید لیتے، وہ بھی اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق روٹی لے جاتا۔ ایک ایسا زمانہ تھا، ہمارے اخلاق اتنے اچھے تھے